علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہیں، جو اعلانات کیے ہیں، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے ان کو دوبارہ مسلط کر دیا گیا ہے، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جو معاشی حالات اور صورتحال تھی وہ دیکھ لیں اور آج کی معاشی صورتحال دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو KPK کے عوام کے حقوق تو دینے ہی پڑیں گے، اپنے صوبے کا حق ہر صورت میں لیں گے، بڑے کیٹاگوریکل۔ انہوں نے کہا ہے عاجزی اور انکساری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دے دو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا منہ بند کروا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ جب تک عہدے پر ہوں اپنے صوبے کے عوام کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت 3 گھنٹے کسی صورت بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اگر KPK کے کسی گاؤں میں ایسا ہو تو میڈیا ہائی لائٹ کرے، میں ایکشن لوں گا۔ شیڈول کے بغیر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میں عاجزی سے اپنے صوبے کے حقوق مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ نے حقوق لینے کے لیے جدوجہد کا بھی کہا ہے، حق اور باطل کی لڑائی میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ ہم غریب اور مستحق خاندانوں کو 10,000 کیش دے رہے ہیں، پنجاب میں 3,500 کا سامان دیا جا رہا ہے اور وہ بھی تصاویر بنوا کر تذلیل کی جا رہی ہے۔ ہم کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، لوگوں کو باعزت طریقے سے پیسے دیں گے تاکہ ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ جا کر لے سکیں۔ دیکھیں یہ بالکل درست بات ہے، آپ لوگوں کو پیسے دیں، باعزت طریقے سے ٹرانسفر کریں، وہ جا کے نکلوائیں۔ اب آپ دیکھیں جس طرح سے تذلیل کر کے یہ آٹا دیا جا رہا ہے، یہ سامان دیا جا رہا ہے پنجاب میں، ایک گٹو 3,500 کا سامان اور 10 مرد کھڑے ہو کر ایک عورت کو سامان دے رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے آپ میں، کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے اندر شرم نہیں ہے کہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ مطلب آپ کے کوئی باپ کا پیسہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، آپ کا ذاتی پیسہ ہے کہ آپ اس طرح سے تشہیر کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آ رہا تھا اور ایک جگہ کہیں کوئی کھانا یا کوئی چیز تقسیم ہو رہی تھی تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس لمبی لائن کی طرف دیکھوں کہ پتہ نہیں یار کوئی آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی جاننے والا کوئی ایسا کھڑا ہو وہاں پہ اور وہ آپ کو دیکھ کے اور وہ بیچارہ بالکل ایک شرمندہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا لے کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یار وہ کھانا لینے کے لیے وہ جو چیز تقسیم ہو رہی ہے اس کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پہلے تو لوگ غریبی آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی کرپشن اور لوٹ مار کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے 18 ماہ میں ملک کو جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ لوگ کروڑوں لوگ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 18 ماہ آپ نے حکومت کی، آپ نے کرپشن کی، آپ نے لوٹ مار کی، آپ نے اپنی ذات دیکھی، آپ نے اپنا مفاد دیکھا، آپ نے آپس میں بندر بانٹ کی، آپ تو آپس میں لڑتے رہے PDM والے، اور ابھی بھی آپ آپس میں، ابھی بھی آپ نے سیکھا نہیں ہے، ابھی بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے حسن نواز حسین نواز کو آپ واپس لا رہے ہیں، پلس آپ زرداری صاحب کو ادھر ان کو نواز رہے ہیں، ان کو صدر بنوا رہے ہیں۔ یہ آپ کا سارا فوکس ہے، عوام کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے۔ 18 ماہ کی شہباز شریف کی حکومت میں کوئی ان کا درباری، کوئی ان کا تبلچی، کوئی ان کا خوش آمدی، کوئی ان کا نوکر، کوئی ان کا ملازم صحافی مجھے بتا دے کہ یار یہ ایک کام شہباز شریف نے عوام کے لیے کیا تھا، کوئی ایک کام تو بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو۔ انہوں نے عوام کے اوپر تو ظلم کیا، انہوں نے تو ہیلتھ کارڈ بند کر دیا، انہوں نے تو تباہی اور بربادی کر دی عوام کی، غربت سے غریب کو غریب تار کر دیا اور لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا، آٹے کی لائنوں میں لگا کے لوگوں کی جانیں انہوں نے لی، وہاں پہ بھگدڑ مچی اور لوگ جانوں سے گئے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم KPK کے غریب اور مستحق کے لوگوں کو پنجاب کی طرح لائنوں میں لگا کر ان کی تضحیک اور تذلیل نہیں کریں گے، خاموشی سے باعزت طریقے سے امداد پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے یہ سارے پروسیس میں، جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ مزمل اسلم صاحب ہیں۔ زبردست ان کی گفتگو ہوتی ہے، کلیئرٹی ہے، پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں۔ اور آج وہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ٹویٹ کر کے، مزمل اسلم صاحب نے 8.5 لاکھ خاندانوں کو وہ KPK میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ KPK کے عوام نے اگر عمران خان میری پارٹی اور مجھے مینڈیٹ دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ ان کے حقوق دلوا سکیں۔ اگر KPK کے عوام کو ان کے حقوق نہ دلوا سکوں، ان کا حق چھین کر نہ لا سکوں تو مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ کوئی کسی بھول میں نہ رہے، اب KPK لارے لپوں پر نہیں چلے گا، کسی سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہا، KPK کا جائز حق مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے بہت زبردست فیصلہ کیا، یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کے اس فیصلے اور ان کے اس حکم کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام THQs، تمام ہاسپٹلز میں ماہ رمضان میں افطار اور سحر جو ہیں وہ لگیں گے، دسترخوان لگیں گے، یعنی سحری اور افطاری مریضوں کو، ان کے اٹینڈنٹس کو، ان کے لوائقین کو افطاری اور سحری کروائی جائے گی۔ خوبصورت فیصلہ، زبردست فیصلہ، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی اداکاری نہیں ہے، کوئی تذلیل نہیں ہے، بلکہ ہاسپٹلز کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ کہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی وہاں پہ گھر ہوتا نہیں ہے، ماہ رمضان ہے اور روزے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، زبردست فیصلہ ہے کہ وہاں پہ دسترخوان لگیں گے اور لوگوں کو باعزت طریقے سے سحری اور افطاری کروائی جائے گی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے ان کو سکلز سکھائے جائیں گے اور بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ بہت بڑا اعلان انہوں نے کہا ہے
کہ میڈیا کو انہوں نے کہا کہ آپ عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کریں، آپ اچھے طریقے سے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، آپ میری ٹیم ہیں اور آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، میرا کام ہے ان چیزوں پر ایکشن لینا. بہت زبردست. اور دوسری طرف پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ مریم نواز صاحب نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کروا دیا. تو یہ فرق ہے علی امین گنڈا پور میں اور مریم نواز میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاق نے صرف ایک مد میں کے پی کے کا 1510 ارب دینا ہے. وفاق کے پی کے کو اس کا حق دیتا تو کے پی کے میں کوئی کچا گھر نہ ہوتا. ہمیں ہمارا حق دیں تاکہ ہم عوام پر خرچ کریں. انہوں نے کہا شہباز شریف آئے تھے یہاں پہ جن کے کچے گھر گرے بارش میں، ان کے لیے امداد کا اعلان کر کے گئے، اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اگر کے پی کے کو اس کا حق 1500 ارب دے دیں، ہم لوگوں پر خرچ کریں گے، لوگوں کو برسر روزگار بنائیں گے، لوگ اپنے گھروں میں ایک ایک کمرہ پکا بنا لیں گے جب ہم ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. غربت دور ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر بار خدا نخواستہ گھر گریں، لوگوں کی جانیں جائیں، بعد میں ہم جا کے ڈرامے کریں، پیسے دیں. اور انہوں نے کہا انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عاجزی سے حق مانگ رہے ہیں، حق نہ دیا گیا تو قانون میں دیے گئے تمام راستے اختیار کریں گے. رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں. کے پی کے عوام سے کہتا ہوں کہ جہنمی مت بنیں. اگر کوئی رشوت مانگتا ہے تو مزاحمت کریں، اسٹینڈ لیں، کھڑے ہوں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اگر پھر بھی آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اپنے صوبے اور صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ رشوت دے رہے ہیں تو اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. رشوت کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ ہماری ٹیم ہیں. عوام رشوت کے خلاف کھڑی ہو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رشوت خور کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اگر میں رشوت کے خلاف آپ کا ساتھ کھڑا ہوں تو آپ کو بھی میری ٹیم بن کر میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، میرا ساتھ دیجیے. کوالٹی پر بہت شکایات آتی ہیں. ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوالٹی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی وقت جا کے روکیں، بجائے اس کے بعد میں آپ شکایت کریں. میڈیا اور عوام میری ٹیم بن کر باتیں مجھ تک پہنچائیں. اس کے بعد آپ پر واضح ہو جائے گا کہ میں مافیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں یا عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ٹیم بار کے طور پر ہمیں چلنا ہوگا. نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. عوام غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں بادشاہ کا نظام جاری ہے. سابق وزرائے اعلیٰ سے تمام مرات انہوں نے واپس لے لی ہیں، تمام سیکورٹی واپس لے لی ہے، تمام گارڈ واپس لے لیے ہیں، پیٹرول شٹرول ہر چیز ختم کر دیا ہے. زبردست فیصلہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو گارڈ رکھنے اپنے پیسوں سے رکھے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ اب بد تہذیبی نہیں چلے گی. انہوں نے کہا بہت عجیب بات ہے کہ ہم عہدوں پر رہیں تو عوام ہمیں پالے، اور ہم عہدے پر نہ رہیں تو پھر بھی عوام ہمیں پالتی رہے. یہ نہیں ہو سکتا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء کی مراد کم کریں گے، پیٹرول، مفت بجلی، ان چیزوں پر کٹ لگائیں گے. جس کو مراد لینی ہے اپنے پیسوں سے لے. موجودہ معاشی حالات میں نہ عیاشی کروں گا، نہ کسی کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کرنے دوں گا. سب کی مراد پر کٹ لگاؤں گا. وفاق کے پاس کے پی کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پھر ہم بجلی اور گیس کا آدھا بل دیں گے، کیونکہ ہم سستی بجلی اور گیس دے رہے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن کے پی کے کو اس کا حق جو ہے وہ دیں گے. تو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ محمد فہیم صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ کے پی کے حق کے لیے ہم وفاق سے بات کریں گے. ان کے حالات کا اندازہ ہے، وفاق کے حالات کا اندازہ ہے. ہم عاجزی اور انکساری سے بات کریں گے لیکن صوبے کا حق نہیں چھوڑیں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈنڈے کے زور سے ڈرا دے گا تو ایسا نہیں ہوگا. طریقہ کار طے کریں گے اور حق لیں گے. تو یہ انہوں نے زبردست اعلانات کیا ہے، زبردست باتیں کی ہیں. مزمل اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ صحت کارڈ کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے. 5 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے اور صحت کارڈ کا ریفائنڈ ورژن 1 ماہ میں متعارف کرایا جائے گا. احساس ڈیٹا کے ذریعے اور بی آئی ایس پی کے ذریعے جو ڈیٹا ہے اس میں غریب خاندانوں کو 10,000 روپے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. 8.5 لاکھ خاندانوں کو 14% کے پی کے کی جو آبادی ہے وہ اسے مستفید ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اور سندھ جو ہے وہ 3500 اور 5000 کا سامان دے رہے ہیں، ہم 10,000 نقد دے رہے ہیں. اور یہ ہے جناب کے پی کے میں انہوں نے بڑی زبردست وہ اعلانات کر رہے ہیں، زبردست باتیں کر رہے ہیں. تو جن سے فقیر حسین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے یہ درست ہے کہ اکرم دورانی صاحب، حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور محمود خان سمیت تمام وزرائے اعلیٰ سے سیکورٹی اور یہ ساری مراد واپس لے جا رہی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. اگر میں رشوت کے خلاف آپ کا ساتھ کھڑا ہوں تو آپ کو بھی میری ٹیم بن کر میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، میرا ساتھ دیجیے. کوالٹی پر بہت شکایات آتی ہیں. ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوالٹی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی وقت جا کے روکیں، بجائے اس کے بعد میں آپ شکایت کریں. میڈیا اور عوام میری ٹیم بن کر باتیں مجھ تک پہنچائیں. اس کے بعد آپ پر واضح ہو جائے گا کہ میں مافیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں یا عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ٹیم بار کے طور پر ہمیں چلنا ہوگا. نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. عوام غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں بادشاہ کا نظام جاری ہے. سابق وزرائے اعلیٰ سے تمام مرات انہوں نے واپس لے لی ہیں، تمام سیکورٹی واپس لے لی ہے، تمام گارڈ واپس لے لیے ہیں، پیٹرول شٹرول ہر چیز ختم کر دیا ہے. زبردست فیصلہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو گارڈ رکھنے اپنے پیسوں سے رکھے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، یہ اب بد تہذیبی نہیں چلے گی. انہوں نے کہا بہت عجیب بات ہے کہ ہم عہدوں پر رہیں تو عوام ہمیں پالے، اور ہم عہدے پر نہ رہیں تو پھر بھی عوام ہمیں پالتی رہے. یہ نہیں ہو سکتا. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء کی مراد کم کریں گے، پیٹرول، مفت بجلی، ان چیزوں پر کٹ لگائیں گے. جس کو مراد لینی ہے اپنے پیسوں سے لے.
موجودہ معاشی حالات میں نہ عیاشی کروں گا، نہ کسی کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کرنے دوں گا، سب کی مراد پر کٹ لگاؤں گا۔ وفاق کے پاس کے پی کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پھر ہم بجلی اور گیس کا آدھا بل دیں گے، کیونکہ ہم سستی بجلی اور گیس دے رہے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن کے پی کے کو اس کا حق جو ہے وہ دیں گے۔ تو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد فہیم صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ کے پی کے حق کے لیے ہم وفاق سے بات کریں گے، ان کے حالات کا اندازہ ہے، وفاق کے حالات کا اندازہ ہے، ہم عاجزی اور انکساری سے بات کریں گے، لیکن صوبے کا حق نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈنڈے کے زور سے ڈرا دے گا تو ایسا نہیں ہوگا، طریقہ کار طے کریں گے اور حق لیں گے۔ تو یہ انہوں نے زبردست اعلانات کیا ہے۔